اللہ 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 اللہ۔ ایک اور واقعہ بولو بولو، واقعہ سنا ہو؟ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا سب نے سنا ہوگا، حضرت ابو دردا۔ بولو سنا؟ یعنی ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، بولو نا حضرت ابو۔ وہ جیسے میں دھارا گیری میں ہوا نا، اس لیے میں اسے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو دردا جیسے راستے سے گزر رہے، بولو حضرت ابو دردا راستے سے، سامنے سے جنازہ آ رہا ہے بھائی، سامنے سے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کوئی جنازہ جاتا ہوگا تو ہم کو انکوائری کرتے بھائی کون چھے، کس کا انتقال ہو گیا، مرد ہے عورت ہے، کون سے خاندان کی، بولو ہم لوگ انکوائری کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو حضرت ابو دردا مدینے کی گلی سے گزر رہے، وہ تو مدینے میں رہتے تھے، مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے، سامنے سے جنازہ آ رہا، جیسے جنازہ آیا نا، ایک آدمی جوان لڑکا دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا، او چچا ابو دردا، او چچا ابو دردا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ حضرت ابو دردا نے یوں دیکھا، کہا تیرا جنازہ ہے۔ تو جوان بہت غصے ہو گیا، میں ہٹتا کٹتا کھاتا پیتا کہا میرا جنازہ؟ وہ کہا چچا یہ کیسی بات، میرا کیسا؟ تو چچا نے کہا غصے میں، تو تیرا نہیں ہے تو میرا ہے۔ کہا آپ کیا باتیں کرتے ہو، تیرا میرا کیا باتیں کرتے ہو؟ حضرت ابو دردا نے کہا میرے بھتیجے یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے، یہ سوچ آج اس کا اٹھا ہے کل تیرا بھی اٹھنے والا ہے۔ میرے پیارو، یہ دھارا گیری میں اتنی موتیں ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ موت دینے والا کون ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، دینے والا کون ہے؟ تو کیا ہوا، اللہ ہم کو بھول گیا؟ ارے بولو نا بھول گیا۔ آج میں ایک اور ولی کا واقعہ سناؤں، ولی کا واقعہ سنتے ہو اچھا لگتا ہے نا آپ کو؟ ایک اور ولی کا واقعہ سناؤں، ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت حبیب۔ ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ حضرت۔ آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے بھی بولے نا حضرت۔ دیکھو 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 دیکھو، ان کا آخری وقت ہے، ان کی عمر ہوگی 75-80 سال کی عمر ہوگی، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا آخری وقت آیا، ایسے بستر پہ لیٹے بھائی، ایسے بستر پہ لیٹے اور آنکھوں میں آنسو۔ اتنے میں تو ان کی جوان بیٹی آئی، بھائی جب 80 سال کے ہوں گے تو بیٹی تو جوان ہوگی، بیٹی جوان آئی اور کہنے لگی ابا آپ رو رہے؟ ابتی لمت اب کی، کہا ابا تم رو کیوں رہے؟ ارے سب کو اللہ کے پاس جانا۔ دیکھو ولی کی بیٹی بھی ولیہ، بولے ولی کی بیٹی بھی، حضرت حبیب خود تو ولی تھے، بیٹی کا ایمان کیسا مضبوط ہوگا؟ کہا ابا یہ رونے کا نہیں، آخری وقت تو میرا بھی آئے گا تمہارا بھی آئے گا، یہ رونے کی کیا ضرورت ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کر بیٹی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ابا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن موت تو سب کو آنے والی ہے، سننا۔ ابا نے کیا جواب دیا؟ او بیٹی میں موت سے نہیں ڈرتا، بولو ساتھ میں بولو، اللہ کے ولی حضرت حبیب کیا بولتے ہیں؟ میں موت سے، آواز نہیں آ رہی، بولو موت سے۔ تو بیٹی نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ ارے بیٹی نے کہا جب موت سے ڈرتے نہیں ہو تو روتے کیوں ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، جو سفر کرنے کا ہے نا اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا، دھارا گیری والوں یاد کر لو گے انشاءاللہ، آپ نے جمعہ میں سنا بھی ہوگا خطبے میں یہ جملہ، لیکن جمعہ میں تو خطبہ عربی میں ہوتا، ہم کو عربی آتی؟ بولو نا عربی آتی؟ اور کوئی کبھی امام کو پوچھتا بھی نہیں کہ امام صاحب تم خطبے میں کیا بولے؟ وہ تو جمعہ تو پڑھنے آتا نا بھائی، بھیا دھارا گیری میں جمعہ ہوتا نا، پڑھتے ہو نا جمعہ، اور جمعہ کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہو؟ دوسری جمعہ۔ یہ بہت سو کا حال ہے، جمعہ سے جمعہ کہاں بھائی؟ آپ نے جمعہ میں سنا ہوگا حضرت حبیب نے اپنی بیٹی کو کہا نا میں موت سے نہیں ڈرتا، پورا مجمع بولے میں موت سے، تو کس سے ڈر رہے ہیں؟ سفر سے۔ کون سا سفر؟ حضرت حبیب نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بیٹی تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو سفر کرنا، اتنے پیار سے کہا السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب۔ حضرت حبیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ سفر کرنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بولو سفر بہت لمبا ہے، تیرے ابا کے عمل بہت کم ہے، قبر بہت گہری ہوگی، ارے وہ پل صراط بہت باریک ہوگی، ارے وہ اللہ کا ترازو بہت بھاری ہوگا، اور قیامت بہت قریب آنے والی، معلوم نہیں تیرا باپ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا۔ اب سننا حضرت حبیب نے کیا جملہ بولا؟ سفر بہت لمبا اور عمل بہت، بس اتنا بولے، یہ جملہ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بیٹی اپنے ابا کے ساتھ لپٹ گئی، کہا ابا کیا بول کے چلے گئے؟ ابا چلے گئے اور ایسا بھاری بات بول کے چلے گئے۔ وہ بیٹی کہتی ہے میرا ابا بول کے گئے سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت، وہ بیٹی کہتی ہے میرے ابا بولے عمل بہت کم ہے، ارے میرے ابا بولے عمل بہت کم ہے، حالانکہ بیٹی کہتی ہے میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میرے ابا نے اسی کمرے میں 18,000 قرآن پاک کا ختم کیا۔ کتنے قرآن ختم کیا اپنے گھر میں؟ اکیلے 18,000 قرآن ختم کرنے والا آدمی بولتا ہے سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت تھوڑے ہے، جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا؟ تو میرے دھارا گیری کے جوانوں، ہم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ 18,000 ہو گئے؟ یعنی بولو نا، ابھی شرم سے سر کا کو جھکاتے ہو، بولو نا کتنے قرآن ختم ہوئے ہمارے؟
ہمارے سے بڑا بے شرم نالائق کون ہوگا جو رمضان میں بھی قرآن ختم نہیں کرتا؟ پہلے کم از کم ہمارے گھر میں ہے نا، یہ ہمارے دھارا گیری کے بڑے بوڑھوں سے پوچھو، ہمارے گاؤں میں فجر کے بعد قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج کون سے گاؤں میں قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی؟ اور رمضان میں تراویح، ارے بھائی تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، کم سے کم تراویح تو پڑھ لے رمضان میں. پہلی رات تراویح پڑھنے جائے گا، دوسری رات ہمارا دھارا گیری کا جوان جائے گا، تیسری رات جائے گا، چوتھی رات سے اب کب جائے گا معلوم؟ 27ویں رات کو قرآن ختم کرنے جا رہے ہیں. شرم آنا چاہیے میرے جوانوں. اتنی موت گاؤں میں ہو جائے پھر بھی طبیعت میں سدھارا نہیں آوے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو اب تو میرے کو لگتا شاید اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، اپنے مرنے کا انتظار کرتا ہے. بھائی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں بولو، وہ حضرت حبیب نے کتنے قرآن ختم کیے؟ وہی بات کو میں دوہرا رہا ہوں، ہم نے کتنے کیے؟ اچھا میرے کو ایک سوال بتاؤ، قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ثواب ہے نا؟ ارے ابھی میں نے بتایا ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ ماں باپ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ پڑھانے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ بچے کو معاف کر دیتا ہے. ارے میرے پیارو، قرآن پاک کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا پڑھو، ہمارے نبی نے کہا پڑھاؤ، ہمارے نبی نے کہا سمجھو، ہمارے نبی نے کہا سمجھاؤ، بلکہ ہمارے نبی نے یہاں تک کہا اگر تیرے پاس وقت نہ ہو محبت سے قرآن کو چھو تو لے، بھائی ٹچ تو کر لے، قرآن کو ٹچ کیا محبت سے. آج پورے دن کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کو ہاتھ لگایا. اور ہمارے نبی تو یہاں تک کہتے ہاتھ لگانے کا ٹائم نہ ہونا، قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. اے میرے دھارا گیری والے، آج قرآن پاک کو دیکھا؟ ارے محبت سے دیکھا؟ ہاں یہ ضرور دیکھا ہوگا. انڈیا کا کیا ہوا؟ کرکٹ کا کیا ہوا؟ کیوں تیرے کو بلانے والے وہاں پہ؟ نہیں میرے کو بتاؤ نا، ہم کو بلانے والے؟ اس کو سب ریکارڈ معلوم ہے. انڈیا کھیل رہی ہے، اس کے ساتھ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلے گی، اور وہ سری لنکا ان کے ساتھ کھیلے گی، بنگلہ دیش ان کے ساتھ کھیلے گی، ساؤتھ افریقہ ان کے، اور ہمارا جوان تو یہاں ہوٹے پر بیٹھتا، ایسا لگتا کہ سلیکشن میں اسی کو رکھا تھا. ہاں باقاعدہ یہاں ہوٹے پر بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرے گا، اس نے کیچ چھوڑ دیا، اس نے ایسا کھیلا، اس نے ویسا کھیلا. تو جب بہت اچھا کھیلتا تو تیرے کو بلایا ہوتا. تو یہاں بیٹھا نہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا. اللہ معاف کرے بھائی، دھارا گیری والے برا نہیں ماننا، لیکن ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے. ساتھ میں بولو نا، نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کچھ بھی نہ دنیا کی ڈگری، بولو نا، نہ دنیا کی. پوچھو بھائی، میں منع نہیں کرتا بھائی، اسکول پڑھو، میں تو خود کہتا ہوں ایجوکیشن لو، اسکول پڑھو، کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، ارے بڑی بڑی اچھی اچھی ڈگری لو. اللہ نے 2 ڈگری رکھی ہے، ایک دنیا کی ڈگری، ایک دین کی ڈگری. اللہ نے کہا حافظ بن جا، قاری بن جا، عالم بن جا، مفتی بن جا، مجود بن جا، مدرس بن جا، مفسر بن جا، محدث بن جا. اللہ نے دین کی بہت ساری ڈگری رکھی ہے، اللہ نے دنیا کی بھی ڈگری رکھی. ارے کوئی محنت کر کے ڈاکٹر بن جا، کوئی وکیل بن جا، کوئی لائر بن جا، کوئی بیرسٹر بن جا. آج جیسے عالم کی ضرورت ہے، ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہم کو بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو ایک انسپیکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو ایک آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت ہے، ہم کو ایک کانٹریکٹر کی بھی ضرورت ہے. لیکن پوچھو نا ہمارے پاس دونوں میں سے کیا ہے؟ دین کی ڈگری ہے کہ دنیا کی؟ پوچھو دھارا گیری میں، پوچھو ہمارا ایوریج نکالو، کتنے حافظ، کتنے قاری، کتنے عالم، کتنے مفتی، تو کچھ ملیں گے انگلی پر. ڈاکٹر کتنے، وکیل کتنے، لائر کتنے، بیرسٹر کتنے؟ کچھ نہیں. کیا کرتا؟ اوٹے پہ بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ ارے بولو نا، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اللہ حفاظت فرمائے. جو پڑھتے ہیں بولو محنت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، محنت سے پڑھیں گے. ہم کو موبائل کہاں پڑھنے دیتا ہے؟ موبائل ہے آپ کے پاس؟ بھائی معاف کرنا، میں کب سے میں ایسا ہی بول دیا موبائل. ہو سکتا تم لوگ دھارا گیری میں یوز نہ کرتے ہوں گے. ہے موبائل ہے؟ ارے ہاں یا نہ، آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں، موبائل ہے نا؟ شرماتے بولتے ہو. سب کے پاس موبائل ہے بھائی، سب کے پاس. کرتا کیا موبائل کا؟ کرتا کیا؟ اللہ کی قسم کھا کے بولو نا، موبائل میں اتنے گناہ کرتا ہے. آنکھوں کا گناہ تو موبائل میں، کانوں کا گناہ تو موبائل میں، زبان کا گناہ تو موبائل میں. میرے دوستو، جو بازار میں زینا نہیں ہوتا وہ موبائل میں، جو جوا اور سٹا کلب میں نہیں کھیلا جاتا وہ موبائل میں، غیبت کرنا تو موبائل میں، تہمت لگانا. ارے میرے پیارو، یہ 24 گھنٹے کا موبائل آپ کا جو نیٹ ورک چلتا ہے نا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ 24 گھنٹے میں ضروری بات شاید آدھا پونا گھنٹہ ہوتی ہوگی، باقی 23 گھنٹے سوائے گناہ. اور رات کو سوتا بھی نا ہمارا جوان، جب بھی گھر میں جائے گا نا، ایک پلگ کا ہے، پلگ، اس کا چارج ختم ہو گیا. کیوں؟ تیرے ایمان کا چارج ختم ہو گیا، اس کا پلگ کون لگائے گا؟
بھائی یہ موبائل نے ایمان کا چارج ختم کر دیا. اس کا پلگ ڈھونڈے گا, واٹس ایپ پہ جائے گا, فیس بک پہ جائے گا, نیٹ ورک دیکھے گا, وائی فائی دیکھے گا, اور اگر نہیں ملے گا نا نیٹ ورک, ارے یار یہاں تو نیٹ ورک بھی برابر نہیں ہے, وائی فائی بھی برابر نہیں ہے, ایمان برابر ہے, نماز برابر ہے, قرآن برابر ہے, روزے برابر ہے. اس کی فکر نہیں ہے. اس کی فکر ہے کہ یہاں یہ ووڈا فون چلتا ہے, یہاں آئیڈیا چلتا ہے, یہاں فلاں فون چلتا ہے. قیامت میں قبر میں اللہ پوچھے گا نا, پہلا سوال پوچھے گا کون سا فون استعمال کرتا تھا. میرے دوستوں بہت شرم آتی ہے آپ کو بولتے ہوئے, جو اللہ رسول کو بھول گئے. بولو اللہ رسول کو. آپ کو ایک بات سناؤں, ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی, شاید سن رہی ہوگی نا. آج صحیح میں ہم لوگ شریعت کو سمجھے ہی نہیں. بولو شریعت بہت آسان ہے, بولو شریعت بہت, لیکن ہم لوگ سمجھے نہیں. عجیب. ہاں اب تو ایسا ہو گیا معلوم ہے مولانا, گھر گھر میں مفتی پیدا ہو, گھر میں مفتی. اللہ حفاظت فرمائے, اپنی طرف سے مسئلے لا رہے بھائی. ابھی آپ کو معلوم ہوگا نا, ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ چلا تھا 3 طلاق والا. بولو چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ اب یہ کام علماء کا ہے, قرآن کا ہے, حدیث کا ہے. ایک جوان جس کو کوئی لینا دینا نہیں شریعت سے, ابھی بولتا ہے 3 طلاق اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں تو کون آیا تیرے کو سمجھ میں آیا؟ آج تک تیرے کو شریعت کے مطابق ہگنا متنا سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں ابھی بھائی انتقال ہو جاوے, ایک میرے کو بات بتاؤ, انتقال ہو جاوے تو عورت کو عدت کتنی گزارنے کی؟ ہاں بولو نا, بولو. قرآن کریم میں لکھا ہے, قرآن کریم میں 2 پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کھول کر لکھا ہے, اور اللہ کی قسم اللہ نے جو لکھا اس میں کمی کرو گے تو بھی ایمان جائے گا, زیادہ کرو گے تو بھی ایمان جائے گا. پوچھو نا, ارے بھائی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عورت بیوہ ہو گئی, کتنی عدت گزارنے کا. اب ہمارے یہاں پہ دیکھا ہم نے, کوئی اپنی مرضی سے 1 مہینہ بولتا, کوئی مرضی سے 40 دن بولتا, کوئی اپنی مرضی سے 60 دن بولتا. تو قرآن کون پڑھے گا؟ ارے قرآن کریم میں صاف لکھا, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. دیکھنا قرآن دیکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے, جن کے ہسبینڈ ایکسپائر ہو جائے, جن کے شوہر ختم ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ عورت گھر میں عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن. بولو 4 مہینہ باقاعدہ لکھا. اگر کوئی عورت 4 مہینہ اور 11واں دن بیٹھے گی تو گنہگار ہو جائے گی. بولو 11ویں دن پہ گنہگار, اور 4 مہینہ 9 دن بیٹھے گی تو بھی. کیوں؟ اس سے کہ قرآن نے جو بتایا ٹائم ٹیبل, اللہ کی قسم ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا, قرآن پر ایمان قبول کیا, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. اللہ رسول نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے. کبھی کرو تو بھی گنہگار, اور زیادہ کرو تو بھی. بھائی ہم کو رمضان میں روزے رکھنے بولے کہ نہیں اللہ نے؟ بولو نا, بولے نا. اور عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو, ارے بھائی کوئی بولے میں 30 دن روزے رکھا, میں تو عید کو بھی روزہ رکھوں گا, بہت اچھا لگتا ہے, بھوکا پیاسا رہنے بہت اچھا لگتا. عید کے دن روزہ رکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا. تو کیوں بھائی گنہگار کیوں ہوگا؟ 30 دن روزہ رکھا تو ثواب ملا, ایک عید کے دن روزہ رکھا تو گنہگار. اللہ کہتا میرے کو روزے سے مقصد نہیں ہے, میرا قانون ہے, وہ قانون پہ عمل کرنا پڑے گا. 30 دن روزہ جو اللہ نے کہا روزہ ہے اس میں جہنم حرام ہوگی, اور عید کے دن روزہ رکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا. تو جو اللہ رسول بولے وہی آخری ہے کہ نہیں؟ بولو نا, ہے کہ نہیں؟ تو عدت کے لیے کتنے دن بولے اللہ نے؟ 4 مہینہ 10 دن. اب ہم اپنی مرضی سے چلے, گنہگار ہے. ارے شوہر تو چلا گیا, اور بیوی کائے کو گناہ میں مبتلا ہوتی ہے, کائے کو گناہ میں مبتلا ہوتی ہے. 4 مہینے 10 دن سے کم گزارے گی, ایک دن اللہ کی لعنت اس کے اوپر اترتی جائے گی. یہ تو میں نے خالی ایسے بات کیا, میرے کو بتانا یہ ہے کہ شریعت میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.